إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق سب تکریم سامنے مکرم، ہمارا بھی اپنا ہماری ملاقات کو پہنچا ہو، ہم انتظار نہیں کرتے، وقت مینیج نہیں کرتے، ہم اس کو کس انداز سے ویلکم کرتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں. ایمان والے ایسے ہی کرتے ہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، مہمان اس کو تکریم دینا ایمان والوں کی نشانی. میرے اور آپ کے پاس اللہ ذو الجلال کی جانب سے مہمان مہینہ جس کی آمد ہے الہ العالمین. جس طرح ہم دنیا میں ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے اپنا ہو، ہم معاملات ترتیب دیتے ہیں، کسی طرح کوئی کمی نہ رہے. اللہ کا یہ مہمان مہینہ جو آنے والا ہے، اللہ ذو الجلال ہمیں ایسا ہی جذبہ نصیب فرمائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو خیال دلا رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں فلاں صاحب آ رہے ہیں؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا. اور بھائی فلاں صاحب آ رہے ہیں، آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، اتنی بڑی تقریب ہے یار. ایک دوسرے کو فکر دلا رہے ہوتے ہیں. کتنے ہی اچھا ہو، اکٹھے رہتے ہیں، محلہ ایک ہے، گلی ایک ہے، دن بھر اکٹھے بیٹھتے ہیں، بازار ایک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کو احساس نہیں ہے کہ کتنا بڑا مہمان ہے. مہمان آئے تو آپ احساس دلا دیتے ہو، اللہ کا مہمان آ رہا ہے تو احساس کو دلانا چاہیے. اس کو بتائیے روزوں والا مہینہ ہے، کتب علیکم الصیام، اللہ کا مہمان آ رہا ہے، بڑی برکت والا ہے. شہر مبارک، بڑی عظمت والا ہے، شہر عظیم.
اہتمام کرتے ہو گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، مکفرات ما بینہن، اللہ گناہ ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے خوبصورت فرمان ہے، من صام رمضان، من قام رمضان، من قام لیلۃ القدر، آگے الفاظ سیم ہے، ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اہتمام آپ کر لیجئے، گناہوں کو معاف میرا اللہ فرما دیتا ہے۔ آپ بتائیے نا اپنے بھائی کو جس کو نماز کا خیال نہیں ہے، جس کو ذکر و اذکار کا خیال ہی نہیں ہے، جس کو دنیا سے کوئی فرصت ہی نہیں ہے، آپ اس کو بتائیے یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات اللہ ذوالجلال جہنم سے آزادی کا سامان بنا دیتے ہیں۔ جو اس مہمان مہینے کی قدر کرتا ہے، پلان کرتا ہے، وقت ترتیب دیتا ہے، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، دیگر معاملات ہے، نیکی میں آگے بڑھتا ہے، ماہ رمضان کتنا بڑا مہمان ہے۔ یہ تو فرضی روزے ہیں نا، نفلی روزے کی بات ہو، ایک شخص روزہ رکھتا ہے، سوموار کا کر لے، جمعرات کا کر لے، اللہ ذوالجلال اسے کیا عطا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال 70 سال کی مسافت جہنم سے اسے دور فرما دیتے ہیں۔ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا، روزہ رکھنے والے اور جہنم کے درمیان میرا اللہ اتنے فاصلے فرما دیتا ہے، کما بین السماء والارض، جس طرح زمین سے لے کے آسمان کی وسعتیں اور بلندیاں ہیں، اللہ ذوالجلال روزے کا اہتمام کرنے والے کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے۔ بہت ساری عظمتیں اور فضیلتیں ہیں، کہیں پہ فرمایا فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، مختلف روایات ہیں، لیکن یہ مہمان مہینہ اس کے روزے تو فرضی ہیں۔ روزے دار روزہ رکھتا ہے، دن بھر کی بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، اس کے منہ سے آنے والی جو اسمیل ہوتی ہے اللہ ذوالجلال کو کتنی محبوب ہوتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مہمان کتنی عظمت والا ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد عربی کی جان ہے، لخلوف فی الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس طرح کستوری اور عنبر کی بھی خوشبو نہیں آتی روزے دار کے منہ سے نکلنے والی سمیل جو بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ ذوالجلال کو اتنی محبوب ہوا کرتی ہے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایک روزے دار روزے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، محبت ہے اللہ کی کہ میرا اللہ پھر فرماتا ہے الصوم لی وأنا أجزی بہ، فرشتے لکھتے ہیں کراماً کاتبین، نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، نوافل ہے، فرائض، کچھ لکھا جا رہا ہے، لیکن جب روزے کی باری فرمایا رک جائیے، روزہ اللہ کے لیے رکھے رہتے ہیں۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے انعامات کی برکت کیسے برسا دینی ہے۔ آئیے دیکھیے اتنا بڑا مہمان ہے تو ہمیں اہتمام کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کرنے کے کام کون سے؟ سب سے پہلی بات اپنی نیت کو درست کر لیجیے۔ اللہ ذوالجلال کا یہ فرمان الصوم لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے، تو یہاں سے سبق تو لینا چاہیے نا کہ ہم اللہ کے لیے نیکی کو کرنے والے بن جائیں۔
اللہ کے لیے قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ ذو الجلال کی رضا کے لیے اختیار کرنے والا نیکی کے اس پہلو کو اختیار کرتا ہے، میرا اللہ پھر اجر بھی دیتا ہے، اجر عظیم دیتا ہے۔ ایک چودھری، ایک وڈیرا اپنی استطاعت کے مطابق اپنی جیب میں ہاتھ لے کے جاتا ہے، میرا اللہ جب نوازنے پہ آتا ہے اپنی شان کے مطابق نواز دیا کرتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے دل کی جھول ہے، میلان کس جانب ہے؟ اللہ کی رضا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل۔ اللہ آپ کے دل کے انداز کو دیکھتا ہے، وہاں مقدار کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ کوالٹی کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہے۔ اللہ کے رضا کے لیے آپ کے دل کا میلاد کس جانب ہے؟ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو یا دل کی چاہت یہ ہے کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ دل کے اندر اگر یہ جذبہ ہو یا اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، یا اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، ریاکاری سے بچا، دکھلاوے سے بچا، شہرت سے بچا، اپنی رضا پہ چلا، ملے گا کیا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ آپ کے پاس اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے لاکھوں نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کہ دل کا میلان اور دل کی جھول بالکل اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ آدھی کھجور بھی اللہ کی راہ میں لگاتے ہو جہنم سے آزادی کا سامان بن جاتا ہے۔ آدھی کھجور بھی نہیں لگا سکتے، کوئی بات نہیں۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔ آپ کی زبان کا ایک ایک بول بھی اللہ آپ کے لیے صدقہ بنا دیتا ہے۔ آپ کہ دل کا میدان اللہ کی رضا کی جانب لینا چاہیے۔ اس کو یوں سمجھیے، بہت کثرت سے ہم یہ واقعہ سنتے ہیں، بچپن سے ہی سنتے آئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 3 مسافر جا رہے تھے، موسم بدلتا ہے، غار میں پناہ لیتے ہیں، پتھر گرتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ دیر گزرتی ہے، زور لگاتے ہیں، ملتا نہیں ہے، امید جواب دے جاتی ہے، یہ اللہ کے سامنے عمل پیش کرو۔ ایک نے والدین کی خدمت کی بات کی ہے، ایک نے گناہ کو چھوڑنے کی بات کی ہے، ایک نے امانت داری کی بات کی ہے کہ اس کے پیسے تھے سارا کچھ اسی کو دے دیا۔ یہ ہم سنتے سناتے ہیں، جو بات سمجھنے والی ہے، تینوں کے تینوں اپنی نیکی کو اللہ ذو الجلال کے سامنے پیش کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان کنت فعلت ابتغاء وجہک فافرج عنا۔ اے اللہ، ابتغاء وجہک، اللہ تیرے لیے کیا تھا، تیرے لیے کیا تھا۔ آسان نہیں ہے کہ کسی شخص نے زندگی میں یہ ترتیب رکھی ہو کہ ماں باپ پہلے ہیں۔ آج یہ ظالم 2 لفظ کیا پڑ جاتا ہے، کہتے ہیں بیوی کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی تو ذمہ داری ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ عز و جلال والدین کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، پیار کرنے والا بنائے۔ کیا کہہ رہا تھا یہ؟ یا اللہ، پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا، بعد میں بیوی بچوں کو دیکھتا تھا، دور نکل جاتا ہوں، لیٹ پہنچتا ہوں، ماں باپ تو انتظار کرتے سو چکے تھے، انہیں دودھ پکڑا ہوا تھا۔ والصبیان
یتضاغون عند قدمی، بچے روتے رہے. کون سے ماں باپ ہیں جو اولاد کا رونا برداشت کرتے ہو؟ نہیں ہوتا ہے. کہ اللہ بچے روتے رہے، میں نے ترتیب کو توڑا نہیں ہے، ماں باپ کو جگایا نہیں ہے، بچوں کو پلایا نہیں ہے، لیکن ابتغاء وجہ کا، اللہ تیرے لیے کیا تھا، تیرے لیے کیا تھا. ماں باپ، اس سے بڑا رشتہ دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ماں باپ کی خدمت سے بھی تلاش کیا ہو رہا ہے؟ ابتغاء وجہ کا، اللہ کی رضا تلاش ہو رہی ہے. یہ ہے خلوص نیت. رشتے ہوں، معاملات ہوں، تعلقات ہوں، ہر جگہ سے تلاش کریں کسی نہ کسی طریقے اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. ساری کوششیں، ساری کاوشیں، ساری محنتیں، ہر کوشش کا رخ یہ ہونا چاہیے اللہ راضی ہو جائے. کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں، رشتہ سب سے ہے، اسے نبھانا بھی ہے، ذمہ داریاں ہیں انہیں ادا کرنا بھی ہے، لیکن ہر ذمہ داری سے صرف ایک بات تلاش کرنی ہے، اتفاق وجہ کا، اللہ راضی ہو جائے. اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو نیت کو خالص بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور کتنے رمضان دیکھیں گے؟ میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ بزرگ حضرات بھی موجود ہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھئے زندگی میں اور کتنے رمضان دیکھیں گے؟ بچپن بھی گزرا، لڑکپن بھی گزرا، جوانی بھی گزری، اولاد دیکھی، کاروبار دیکھے، معاشرے میں بہت عزت، ویلیو، اور کیا ہے دیکھنے والا جو زندگی میں انسان نے دیکھنا ہوتا ہے. کون سا ایسا رمضان ہے وہ آئے اور آپ کے دل کی دنیا بھی بدلے اور آپ کو احساس ہو کہ اللہ کا مہمان مہینہ ہے، میں نے تربیت والا مہینہ گزارا ہے. کون سا ایسا رمضان ہوگا جو میرے اور آپ کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے؟ مثال کے طور پر یہ مہینہ ہے قرآن کا مہینہ. اللہ عز و جلال نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. کب دل میں ایسا احساس اور شوق ہو کہ میں بھی قرآن مجید کو پڑھوں، اس انداز سے پڑھوں جیسے پڑھا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارے بچے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ماسٹر کرنے کے بعد کہیں باہر جانا ہو، یہ کورس کر رہے ہیں، اس کی پروننسیشن درست نہیں، انٹرویو میں رہ گیا تھا. انگلش میں الفاظ سیدھے کرنے کے لیے 16 سال، پھر 2 3 4 سال، 20 سال لگا دیے. ابھی بھی کہتے ہیں اچھے انداز سے، ابھی اور ضرورت ہے. 20 سال پروننسیشن کو سیدھا کرتے لگائے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کو سیدھا کرنے کے لیے کتنا وقت لگایا ہے؟ کیا اس رمضان میں اللہ عز و جلال سے یہ وعدہ نہیں ہونا چاہیے یا اللہ گزار بیٹھا ہو زندگی؟ روزہ تو سبھی رکھتے ہیں، یہ بھوک اور پیاس ہی تو نہیں، کسی کو تو روزہ نہیں لگے. تعلق بنائیے، رمضان گزرے آپ کے دل سے گواہی ہو کہ میں اللہ کا بن گیا ہوں. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ ہم اہل القرآن، اہل اللہ وخاصتہ. آپ دیکھنا چاہتے ہو آپ کا اللہ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے؟ آپ یہ دیکھو آپ کا قرآن مجید کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. کیسے پڑھتے ہیں؟ پڑھنا کیسے چاہیے؟ اردو کا
اگر کوئی شعر پڑھتا ہو تو میں اس کے اوزان درست کرنے لگتا ہوں، یہاں سے ایسے ہونا چاہیے، یہ وزن پورا نہیں ہے، قافیہ کی بات کروں، ردیف کی بات کروں، یہ میرا انداز ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے اللہ کی کلام کی بات ہو، میں الفاظ کو ایسے پڑھ رہا ہوں اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوں کہ اسی طرح پڑھا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بھی کام ہو جاتا ہے، عموماً رمضان میں کوئی بھائی آ جائے، بعض میرے بڑے ہی محترم جملے ایسے کستے ہوں گے، احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ میں تو سارے سال کا پکا نمازی ہوں، اب آ گئے ہو پکے ہو جانا، رمضان میں آ گئے ہو نا تو اب میں چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ دعوت دیجیے، حکمت کے ساتھ دعوت دیجیے۔ کوئی اللہ کے گھر میں آ گیا ہے تو آپ کے جملوں سے اس کو دوڑانا مقصد تو نہیں ہے، آپ اس کو احترام دیجیے، عزت دیجیے، پیار دیجیے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کے وہ مسجد کے اندر پکا ہو جائے۔ اگر کوئی میرا بزرگ پڑھنے بیٹھ جاتا ہے، الفاظ اس کی زبان پہ بولتا ہے، الفاظ آتے نہیں ہیں، ہنسنے والے تو ہنسنے بھی لگ جاتے ہیں، لیکن یہ بزرگ تحیہ کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید رمضان میں اللہ ذو جلال نے نازل فرمایا، دنیا کے سلسلے تو ختم ہی نہیں ہوتے، اب میں پڑھوں گا، کچھ بھی ہو جائے تو پڑھوں گا۔ پڑھتا ہے، زبان اٹکتی ہے، لوگ بولتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وهو علیہ شاق لہ اجران، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پڑھتا ہے، زبان اٹکتی ہے، اللہ پڑھنے کا بھی اجر عطا فرماتا ہے، اٹکنے کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ پڑھنے والے بن جاؤ، کتنا ہی اچھا ہو۔ چلیے اسی رمضان میں اور آپ اپنے رب سے وعدہ کر لیں اور کریں، انشاءاللہ ہمارے خود جو ہوتا ہے اور اللہ ترتیلا، جبریل امین نے اللہ جل جلالہ ترتیل سے پڑھا، اور تیرے قرآن ترتیلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیل سے پڑھنے کا حکم ملا، لتقرأه على الناس على مكث، صحابہ کرام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیل سے پڑھا ہے۔ ترتیل کیا ہے؟ وہ تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، بڑا خوبصورتی سے فرمانے پہ غور کرتے ہوئے جتنا پڑھا جا سکتا ہے اتنا تو پڑھنا چاہیے نا، جتنا پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک بزرگ ہے، اس نے سورہ اخلاص یاد کر لی، لیکن محبت ہے دل میں، اس کو ایسے ہی پڑھنا سیکھوں گا جیسے پڑھاتے تھے صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ یہ سلسلہ میں اور آپ تک پہنچا ہے۔ یہ بزرگ گھر سے نکلا ہے، اللہ کے گھر مسجد میں پہنچا ہے، ایک لفظ ہی اگر پڑھتا ہو، ایک لفظ ہی پڑھتا ہو، اس کو مشق کرتا ہو، بار بار پڑھتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، یہ پڑھتا تو ایک لفظ ہے، اللہ اس کو حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ اخلاص محبت کے ساتھ آپ پڑھتے ہو، ایسے نہیں کہا گیا سورہ اخلاص پڑھتے ہو اللہ 10 پاروں کی تلاوت کا ثواب دے دیتا ہے، 3 مرتبہ پڑھتے ہو پورے قرآن کی تلاوت کا اللہ ثواب دے دیتا ہے۔ یہ وہ محبت ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، تمہارے چہروں کو اللہ نہیں دیکھتا ہے، تمہارے مال و متاع کو میرا اللہ نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دل کا میلان اور جھول کس جانب ہے،
کیجیے محبت اللہ کی کلام قرآن مجید فرقان حمید سے، مولا کریم صدق کے دل سے یہ مہینہ آنے والا قرآن کا مہینہ ہے، محبت سے قرآن سننے والا بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے، قرآن سے پیار کرنے والا بنائے، اہل قرآن سے محبت کرنے والا بنائے، اور صدق کے دل سے مجھے اور آپ کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ کام جو سارا سال غفلت میں، نادانی میں ہم کیے جاتے ہیں، دیکھا دیکھی اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، کتنے ہی اچھا ہو میں اور آپ اپنے دل میں بٹھائیں شاید کہ یہ مہینہ ہو میری زندگی میں آنے والا ماہ رمضان آخری مہینہ ہو۔ کتنے ہی لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے، ہمارے ساتھ بیٹھنے والے، لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ جا چکے ہیں۔ خوبصورت جوانی ہوتی ہے، لیکن جب بلاوا آ جاتا ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کب بلا لے۔ میں اور آپ صدق کے دل سے توبہ کر لیں، اللہ کرے کہ ایسا منظر ہو، ہاتھ اٹھے ہوں، اٹھے ہاتھوں پہ ہی اللہ معافی کا اعلان فرما دے۔ لیکن یہ میرے اور دل، آپ کے دل کا میلان ہے، ہم کیسے رخ موڑتے ہیں اللہ عز جلال کی جانب۔ ہمارے اندر کی آواز کتنی سچی ہے، ہمارے اندر کے معاملات کیسے ہیں جن کو ہم پیش کرتے ہیں اللہ عز جلال کے سامنے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے میدان میں نکلے، بارش نہیں آ رہی تھی، آواز دی، یا اللہ یہ ساری تیری مخلوق پریشان ہے، یا اللہ بارش دے دے۔ آواز آتی ہے، موسیٰ 40 سال سے ایک بندہ میری بغاوت میں لگا ہوا، وہ ظالم جب تک موجود ہے، اس کے گناہوں کی نحوست یہ ہے، بارش نہیں آ رہی۔ یا اللہ مجھے کیسا پتہ چلے کہ وہ فلاں ظالم ہے جس کی وجہ سے سارے پریشان ہیں؟ کہا آواز دیجیے۔ آواز لگانا آپ کا کام ہے، آواز کو پہنچانا اللہ عز و جلال کا کام ہے۔ آواز دیجیے۔ 40 سال سے اللہ کی بغاوت کرنے والے، نکل جا، تیری وجہ سے ساری دنیا پریشان ہے۔ انسان جب مجرم ہوتا ہے، مجرم کو خبر تو ہوتی ہے، دل بھی کال ملاتا ہے اپنے رب سے، یا اللہ 40 سال گزر گئے بغاوت میں، نافرمانی میں، سرکشی میں، حکم عدولی میں، تیرا ہونا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ باتیں کیسی ہوئی ہوگی۔ اصل مقصد یہ ہے تنہائی میں رب سے مانگیے اور اپنے رب سے گفتگو کرنے کے انداز بنائیے۔ میرا اور آپ کا کوئی اپنا ہو، فرض کرے کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ہم اس کی عادتوں سے بڑے پریشان ہیں، اللہ ہر ایک کی اولاد کی حفاظت فرمائے۔ جب سمجھانا ہو تو ہمیں کوئی الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں جملے بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، الفاظ خود بخود آتے ہیں کیونکہ وہ اندر سے آ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل کی گہرائی ہوتی ہے، ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ اس رمضان میں ایسے لمحات تلاش کیجئے، اکیلے بیٹھیے، گھبرائیے نہیں۔ اتنی محبت اربوں ماں باپ کو بھی جمع کر لے تو نہیں ہوتی جتنی عرش والا رحمان میں اور آپ سے کرتا ہے۔ سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیجئے، یا اللہ نافرمانی میں نے بڑی کی،
ہمیشہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگتے بھاگتے گزرے گی. میں ساری مانتا ہوں اکثر تو ایسے گناہ ہیں جو ویسے میں بھول گیا ہوں، یاد ہی نہیں ہے کیا کیا بول کے آئے ہیں. میرے مالک تیرا ہونا چاہتا ہوں، تیرا ہو کے جینا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بولنے کے انداز نہیں آتے. میرے پاس الفاظ ایسے نہیں ہیں جو تیری شان کے مطابق ہو. کیسے بولوں، کیا بولوں؟ یا اللہ دل کے جذبات تو تم جانتے ہی ہو. دل میں اٹھنے والے جذبات سے میرے اللہ تو پہلے ہی واقف ہے. گفتگو کیجیے، یہ موقع ہے، اپنے رب کو منا لیجیے. آپ کے بولنے میں دیر ہے، دل سے بولو گے تو میرا اللہ کیسے رحمتیں برساتا ہے. نہ جانے اس شخص نے کیا بولا تھا ایسا. ہوا چلنے لگتی ہے، بادل آنے لگتے ہیں، بارش برسنے لگتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، یا اللہ بارش ابھی تو کوئی اٹھا ہی نہیں ہے. آواز آتی ہے، میرے موسیٰ میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، صلح کر لی ہے. یا اللہ مجھے دکھا تو صرف وہ کون سا خوش نصیب ہے. میرا اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب بغاوت کرتا تھا میں نے تو تب اس کا راز فاش نہیں کیا تھا، اب تو میرا ہو گیا ہے، اب کیسے ظاہر کرتے ہو. کتنا ہی اچھا ہو. یہ مہمان مہینہ میرے اور آپ کے لیے ایسی سعادت مندی والا مہینہ بن جائے کہ میرا اللہ اعلان فرمائے فلاں بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے. میرا اللہ اعلان فرمائے فلاں بندہ میرا ہو گیا ہے. ہم چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں اللہ والے بن جائے. کیا خیال ہے؟ خود سے پوچھنا نہیں چاہیے اللہ والوں کی ادائیں کیسی ہوتی ہیں. شیشہ دیکھتے ہو تو پڑھتے ہو اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. یا اللہ چہرہ اتنا پیارا بنایا ہے، یا اللہ میرا کردار بھی پیارا بنا دے، کردار بھی پیارا بنا دے. میں اگر پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ والا بن جاؤں، اپنے دل سے پوچھ لیجئے اللہ والوں کی ادائیں کیسی ہوتی ہیں، دن کیسے گزرتے ہیں، رات کیسے گزرتی ہے، ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیسے معاملات ہوتے ہیں، اس کی مخلوق کے ساتھ کیسے معاملات ہوتے ہیں، کیسے گفتگو ہوتی ہے، اللہ ذو جلال کے ساتھ کیسی گفتگو ہوتی ہے. مولا کریم مجھے اور آپ کو یہ فکر نصیب فرمائے، یہ جذبہ نصیب فرمائے کہ میں اور آپ اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے معاملات درست کریں. یہ میرے اور آپ کے لیے کہ آپ اپنی نیت کو خالص بنا لیں، اپنے معاملات درست بنا لیں، اپنے آپ کو اللہ ذو جلال کے ساتھ جوڑ لیں. آخری عشرے میں تاک راتوں میں ایک رات کی عبادت لے آئے. اللہ ذو جلال 1000 مہینوں جیسی عبادت میرے اور آپ کے نام کر دیتے ہیں. اب ماشاءاللہ خطبہ جمعہ کے لیے تشریف فرمائے. صرف رمضان میں تو نہیں نا خطبہ جمعہ ہوتا، سارا سال ہوتا ہے. خطبہ جمعہ سارا سال ہوتا ہے ویکلی بیسس پہ. تو میں درخواست کرنا چاہوں گا سب بھائی وقت پہ آیا کریں. جب خطبہ شروع ہوتا ہے حدیث کے مطابق تو فرشتے رجسٹر بند کر کے بیٹھ جائے، تو تمام بھائی وقت پہ آیا کریں. پکی بات ہے ماشاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو شخص استطاعت کے مطابق غسل کرتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، چل کے آتے ہیں، قریب ہو کے بیٹھتے ہیں، وہ سماع کان لگا کے سنتے ہیں،
ودنا من الامام کہیں وہ بیٹھتے یہ نہیں دیکھنا بیان کرنے والا کون ہے، آپ تو اللہ کی محبت کے لیے آئے ہو، بیان کرنے والے کی حیثیت پر تو آپ نہیں گئے۔ آپ دیکھیں قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، آپ نے سن فارغ ہو واپس گئے، آپ نے جتنے قدم آنے اور جانے میں لگائے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب آپ دل سے اللہ کے ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر ایسے برستی ہیں، ایک ایک قدم کے بدلے پورے سال کی تہجدیں اور پورے سال کے روزوں کا اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب میں اور آپ دل سے اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے ایسا ہی بنا دے کہ دل سے آواز آئے کہ ہم اللہ کے ہو چکے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔